بعض کوتاہیاں جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض مجبور آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنا اور رکھنے کے بعد بعض حالات میں توڑنا جائز ہے، مگر کون لوگ شرعاً معذور کی فہرست میں آتے ہیں، اس کا فیصلہ کرنا ہر شخص کے کام نہیں ہے۔ اس کے لیے علماء کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس گھمنڈ میں روزہ نہیں رکھتے کہ فدیہ ادا کر دیں گے، حالانکہ فدیہ ادا کرنا ان کے لیے ہے جو بالکل معذور اور آئندہ کے لیے مایوس ہوں۔ اگر مرنے سے پہلے کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی تو یہ فدیہ معتبر نہ رہے گا۔ بعض لوگ شریعت کی دی ہوئی رخصت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، مثلا سفر اور تکلیف دہ بیماری میں بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بعض عورتیں حاملہ رہ کر یا دودھ پلانے والی عورتیں اپنی جان اور بچہ کو ضرر پہنچا کر بھی روزہ رکھتی ہیں، اور بعض غلط اندیش کم سن بچوں سے بھی روزہ رکھواتے ہیں، حالانکہ انہیں روزہ کا تحمل نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں علماء صلحاء کی صحبت سے دور رہنے اور منشاء شریعت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ بعض روزے دار روزہ رہ کر بھی ان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جن میں رمضان سے پہلے مبتلا تھے۔ ایسے روزے دار کا روزہ محض بے جان نام کا روزہ ہے، جس پر مقبول روزہ کے ثمرات اور برکات مرتب نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ آدھی رات میں ہی سحری کھا لیتے ہیں۔ ایسی تعجیل بھی گو جائز ہے، مگر سحری کی اصل حکمت کے خلاف ہے۔ بعض جگہ کے عوام میں یہ غلط اعتقاد ہے کہ ایک بار سحری کھا لی اور نیت کر لی یا سو گئے تو اب کوئی چیز کھانا پینا جائز نہیں، چاہے رات ابھی باقی ہو۔ اس غلط اعتقاد سے توبہ واجب ہے، اور بعض لوگ سحری اتنی دیر سے کرتے ہیں کہ روزہ ہی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تراویح میں بھی بعض منکرات پائے جاتے ہیں، جیسے کہ لوگ تراویح سے فارغ ہونے کی جلدی میں عشاء کی نماز جلدی پڑھتے ہیں۔ بعض مساجد میں اذان بھی وقت سے پہلے دے دی جاتی ہے۔ تراویح میں رکوع و سجود، تشہد وغیرہ میں جلدی کرتے ہیں، 4 رکعت کے بعد وقفہ نہیں کرتے یا برائے نام کرتے ہیں۔ بعض لوگ نابالغ بچوں کو تراویح میں امام بنا دیتے ہیں۔ ختم کے موقع پر مٹھائی کا التزام فرض واجب کی طرح کرتے ہیں۔ مساجد میں چراغاں، شور و غل وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ سب منکرات میں سے ہے۔ بعض گھروں میں عورتیں جمع ہو کر غیر محرم حافظ کی اقتداء میں تراویح ادا کرتی ہیں۔ اب آپ روزہ کے چند مکروہات جانیے۔ بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا روزہ دار کے لیے مکروہ ہے، اور حلق سے نیچے اتر جائے تو مکروہ نہیں، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر عذر سے چکھے، مثلا کسی عورت کا خاوند بدمزاج ہے اور عورت کو ڈر ہے کہ سالن میں نمک کم و بیش ہو تو خاوند بگڑے گا، تو زبان سے چکھنے میں کراہت نہیں۔ بیوی سے بوس و کنار، معانقہ یا شہوت سے چھونا بھی مکروہ ہے، جبکہ انزال ہونے یا جماع میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، ورنہ کراہت نہیں۔ منہ میں قصداً تھوک جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے، بلا قصد جمع ہو جائے تو مکروہ نہیں ہے۔ کلی کرنے، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ پانی میں ریح یعنی ہوا خارج کرنا بھی مکروہ ہے۔ منجن، ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا یا کوئلے سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے۔ خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر کمزور ہونے کا خطرہ ہو کہ روزہ کی طاقت نہ رہے گی تو مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں دانت یا داڑھ نکلوانا شدید ضرورت ہو تو جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے، یعنی بلا ضرورت شدیدہ مکروہ ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان تراشی، بیہودہ گوئی، گالی گلوچ، ایذا رسانی، یہ تمام کام ہر حال ہر وقت حرام ہے، ناجائز ہے،
مگر روزہ دار کے لیے ان کی حرمت 2 چند ہو جاتی ہے، ان کے سبب سخت مکروہ ہو جاتا ہے، ان کے سبب روزہ سخت مکروہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا قوی اندیشہ ہے کہ ان کی نحوست سے روزہ کا اجر و ثواب ہی غارت ہو کر نہ رہ جائے۔